افسوس سے میں کہوں گی شروع میں مری ٹاکس وغیرہ بڑی ہوسٹنگ کی تھی، کافی پیش رفت کی تھی۔ دیکھیے 2 باتیں ہیں، ایک تو اس میں عمل میں شفافیت نہیں ہے اور کچھ لگتا ہے ہماری جو منسٹری ہے وہ ذرا سا کنفیوژن کا کبھی کبھی شکار ہو جاتی ہے، مجھے نہیں پتا۔ خیر جمعہ کو ہماری میٹنگ ہے فارن افیئرس کمیٹی کی، وہاں ہی سوال ہوگا، لیکن ابھی مجھے آج ہم نے ٹویٹر پہ دیکھا کہ جی ایکسکیوز می ایران میں یہ کچھ ٹاکس پھر سے شروع ہو گئی ہیں، لیکن نہیں پتا اس میں کون سا طالبان کا وقت موجود ہے، کون اس کو ہیڈ کر رہا ہے۔ ایران کے فارن منسٹر غالباً اس وقت کوئی امن کی پیش رفت کا عمل چلا رہے ہیں، تو پھر تو وہ اچھی بات ہے، لیکن مجھے اس میں پاکستان کا کوئی فٹ پرنٹ نہ ہاتھ نہ بلکہ شراکت داری یا کوئی لیڈرشپ تو چھوڑیں، ان پٹ بھی نہیں نظر آیا، اور انفارمیشن بھی کوئی ہمیں دینے کے لیے نہیں وہاں تھا کہ جی کون وہاں کیا ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے آپ امن ضرور دیکھیے، امن مذاکرات اس وقت ناگزیر یہ بہت ضروری ہے، لیکن جس طرح امریکہ نے جیسے آپ نے کہا بغیر بتائے چھوڑا بگرام ایئر بیس مثلاً، اور وہاں کی تنصیبات اور بہت وہ تو ایک چھوٹا شہر جسے کہہ لیں ہے، اور افغان جو ANSF ہے جس کی قوت بہت کم ہو چکی ہے، جن کو اشد ضرورت ہے ریسورسز کی اور اکوپمنٹ کی، تو وہ تو شزدر کھڑے رہ گئے، نظر آ رہے سارے ویڈیوز بنے ہوئے کہ ہم کوشش کریں جو ہسپتال تھا چھوٹا سا اس کو تو استعمال کر لیں، اور جو تھوڑی سی اور شاید ریڈر وغیرہ انہوں نے چھوڑا ہے، کچھ چیزیں انہوں نے چھوڑی ہیں، لیکن ظاہر ہے ایئر کور جو ان کو سخت ضرورت تھی جس کی، اور بہت ساری امریکی اور نیٹو کی فیسلٹیز اور وسائل کی ضرورت تھی، وہ راتوں رات چلی گئیں، اور جب امریکہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہم نہیں بتا سکتے تھے کیونکہ ہمیں اپنی سیکیورٹی کا مسئلہ تھا، اتنا مسئلہ تھا کہ وہ سائیگون موومنٹ یعنی کہ ہیلی کاپٹر سے وہ سارا مسئلہ یہی تھا کہ جی امریکی مسلح افواج جو وہاں تعینات تھیں وہ نکل جائیں عزت بچا کے بس، اور ان پر حملہ نہ ہو اور کوئی کیجولیٹیز نہ سسٹین ہو، اور بس کوئی مجھ سے کہنے لگا یہ تو دا گریٹ اسکیپ ہے، ایسا انہوں نے انخلا اختیار کیا، اتنا تیز اس کو عمل کو کیا کہ وہاں کی فورسز بھی بیچاری دیکھتی رہ گئیں، اور اپنا ایک دوسرے کا وہ اب اسسمنٹ کر رہے ہیں کہ اس بیس کے ساتھ کریں کیا، اس کو کس طرح وہ استعمال کریں ان کے پاس۔ لیکن شریف بھی جس کو آپ کہہ رہی ہیں کہ تو اسے گریٹ اسکیپ کا آپ نے نام دیا ہے، آپ امریکہ میں ایمبیسڈر بھی رہی ہیں ایک طویل عرصے تک، ان کے مزاج کو بھی سمجھتی ہیں اور پورے پس منظر کو، کیا امریکن جب بھی جس وار میں رہے وہ کس طرح چھوڑ کے گئے، تو مجھے جو جس طریقے سے روسی جو ہیں ڈاکٹر نجیب کی حکومت کو 89 میں چھوڑ گئے، کتنی بڑی خونریزی ہوئی، اور اس وقت اشرف غنی کی گورنمنٹ کو چھوڑ گئے جن کو انہوں نے پھر اس سے پہلے کرزئی کو انہوں نے بٹھا لے رکھا نا تخت کابل پر، بڑی رنمت ہے، تو اس سے تو پھر ہم خانہ جنگی خونریزی اور پھر ملبہ ہم پہ ہی گرے گا شہری رحمان۔ جی مجاہد صاحب دیکھیے، اشرف غنی نے خود جب وہ واشنگٹن گئے تھے میرے خیال میں کوئی لاسٹ ڈچ انہوں نے کوشش کی تھی پریزیڈنٹ جو بائیڈن کو منانے کی کہ کم از کم سپٹمبر تک تو رہ لیں، کیونکہ انہوں نے تیزی کی نا، جولائی 4 میں انہوں نے ایکچوئل ڈیڈ لائن انہوں نے سپٹمبر 11 سے جولائی 4 کر دی، وہاں تو سپٹمبر 11 کے لیے تو 600 لوگ چھوڑے ہیں اسپیشل فورسز جو ہوتی ہیں، تو ان کے لیے تو ایک بہت بڑی مطلب عدم سیکیورٹی کی صورتحال اور ویکیوم رہ گیا، تو انہوں نے جب وہاں بات کی تو کسی نے کہا، اشرف غنی نے کہا رپورٹڈلی، میں نے نیو یارک ٹائمز یا کہیں واشنگٹن پوسٹ میں پڑھا کہ ہی سیڈ 1861 کی طرح صورتحال ہے جو امریکن سول وار کی شروعات تھی، تو ظاہر ہے جب ملک کا صدر جو ہے وہ اتنا امبیٹل فیل کر رہا ہے، وہ اتنا تنہا فیل کر رہے ہیں اور اتنا وہ انسیکیور فیل کر رہے ہیں کہ ان کے پاس وہ وسائل نہیں ہیں، نہ ان کے پاس وہ پیسے ہیں، نہ سپورٹ ہے جس سے وہ ایک جسے کہتے ہیں کریڈیبل ڈیفینس ماؤنٹ کر سکیں،
تو انہوں نے خود ہی خانہ جنگی اور سول وار کا اندیا دیا ہے وہاں کھڑے ہو کے، اور ہمارے لیے تو بہت ہی سنگین صورتحال ہوگی. اچھا ہوتا اگر سول وار اوائڈ نہیں ہوتی، لیکن کل رات میری ملاقات ہوئی کچھ لوگوں سے جنہوں نے کہا کہ سول وار تو دور کی بات ہے، وہاں جس طرح سرنڈر کیا جا رہا ہے، مطلب جو جی فورسز سرنڈر کر رہی ہیں نارتھ میں بھی، خاص طور سے جو طالبان کا اسٹرانگ ہولڈ نہیں رہا ہے. چلیے کاندہار گرا، وہ طالبان کی مطلب جنم کی جگہ ہے اور ان کا ایک قلعہ جسے سمجھا جاتا ہے. چلیے وہاں بڑی تیزی سے انہوں نے ٹیک اوور کر لیا، لیکن جو ناردرن ڈسٹرکٹس تھے وہاں جو کبھی بدخشاں مثلاً ان کے زیادہ تر انہوں نے ڈسٹرکٹس اس صوبے کے ٹیک اوور کر لیے، اور طالبان کی ہائٹ آف پاور پر انہوں نے مشکل سے اس کو کبھی پکڑا تھا. وہیں سے ناردرن الائنس کی شروعات ہوئی تھی، آپ کو یاد ہوگا، وہیں سے سارا کچھ دوسرا ایک جو وہاں ایتھنک تاجکستان ازبیک تاجک جو دوسری اقلیتیں تھیں، انہوں نے اپنا ایک کولیشن بنایا تھا، اتحاد بنایا تھا. اب صورتحال یہ ہے کہ طالبان بہت اسٹریٹجکلی چل رہے ہیں، وہ ٹیک اوور کرتے جا رہے ہیں بغیر کسی مطلب فائٹ کے، جی سرنڈر ہوتا جا رہا ہے ہر جگہ، اور وہ لیتے جا رہے ہیں ٹیریٹری. اور انہوں نے پھر وہاں جو بارڈر پہ جو کی اسٹریٹجک انہوں نے کراسنگز پکڑی ہیں وہ بھی بڑی اہمیت کی متحمل ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں انہوں نے تاجکستان کے ساتھ بارڈر پکڑ لیا ہے جو کراسنگ ہے، پاکستان کے ساتھ تو ہے ہی، اور پھر ایران کے ساتھ. تو انہوں نے بالکل ایک دائرہ تنگ کر دیا بارڈرز پہ بھی. اور کچھ انہوں نے تاریخ سے سیکھا ہے، لگتا ہے اور کسی نے تاریخ سے کچھ نہیں سیکھا، لیکن طالبان نے اپنی جو اسٹریٹجی اس وقت دکھائی ہے. جی اب دیکھیں، آپ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے تاریخ سے سیکھا ہے، لیکن ابھی چند مہینے پہلے تک تو خیر دھماکے بھی کر رہے تھے، خودکش حملے بھی کر رہے تھے. لیکن مجھے علم ہے سینیٹر شہری رحمان کہ شاید اس سوال کا جواب میں اس طرح نہیں لے سکوں جس طرح میں جانا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ ایک سیزن جرنلسٹ بھی رہی ہیں، کہ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کا دورہ ہے جو 10 جولائی کو امریکہ ہونے والا ہے، اسے ہم کیا افغانستان کی صورتحال کے پس منظر میں ہی دیکھیں نا؟ جو انوائٹ کیا گیا ہے، ذاتی دورے وغیرہ تو اس طرح نہیں ہوتے نا اس مرحلے پر سینیٹر شہری رحمان. میں کیا دیکھیے بہت لوگ آتے جاتے ہیں. چیئرمین بلاول اگر ایک تھنک ٹینک کی یا کسی گیدرنگ، نجی گیدرنگ میں، انٹلیکچوئل گیدرنگ میں، جس کے ساتھ ہمیشہ پیپلز پارٹی کا انگیجمنٹ رہا ہے. جی ہم تو ویب پہ کر رہے ہیں، لیکن اس طرح کا جو بھی وزٹ ہے اس پہ اتنی تنقید، اتنی اسپیکولیشن اور اتنی پریشانی حکومتی حلقوں میں. ٹھیک ہے ان کو جو بائیڈن کا فون نہیں آ رہا ہے، اور بڑی تشویش بات ہے کہ نہیں آ رہا ہے، کہ جی افغانستان سے انخلا ہو رہی ہے اور پاکستان کو وہ ہمیشہ، اور اچھی بات نہیں ہے، میں نے ہمیشہ کہا کہ پاکستان کوئی ان کے لیے جو زاویہ استعمال کرتے ہیں وہ ایک ونڈو ہے افغانستان میں، اور باقی اور کوئی فنکشن نہیں ہے. آپ پاکستان کو بذات خود اپنی حیثیت میں رشتہ جوڑیں، لیکن وہ افغانستان کے لیے لینس استعمال کرتے تھے. تو یہ سب حقیقت زمین پر ہوتے ہوئے، اور جو سنگین صورتحال افغانستان میں انہوں نے جس طرح انہوں نے چھوڑا ہے طالبان کو ایلیویٹ کر کے، اور ان کو بالکل اپنا نیگوشیٹنگ پارٹنر مذاکرات میں انہوں نے ظاہر امارات کو تسلیم کیا دوحہ میں، اور وہاں دوحہ میں ان کے دفاتر بھی ہیں سارے، ان کی فیملیز بھی وہاں رہ رہی ہیں. تو پاکستان کا لیوریج جو فیملیز پہ ہوتا تھا وہ تو اب طالبان کی فیملیز دوحہ میں ہیں، جو سینئر وہاں پہ ہیں. تو دیکھیے جس طرح امریکہ نے گیم کھیلا ہے اس حقیقت میں، تو اگر پاکستان کو اعتماد میں ہائیسٹ لیولز پر نہیں لیا گیا، جانتے ہوئے کہ پاکستان کے اندر کیا صورتحال ہونے والی ہے، ایک کمزور سا باڑ تو کسی کو نہیں رکھ سکتا. جب ریفیوجیز آئیں گے، جب اسلحہ آئے گا، جب نارکوٹکس آئیں گے، یہ سب ہم نے 90 کی دہائی میں دیکھا ہے. مطلب میرا شہر کراچی تو اب دنیا کا سب سے بڑا پشتون شہر بن گیا ہے، اور وہ پاکستان کے پشتون نہیں ہے، وہ افغانستان سے آئے ہوئے ہیں. پشاور اور کابل دونوں کا کمبائنڈ ہمارا پاپولیشن زیادہ ہے. ٹھیک ہے ہم نے سب کچھ کیا، بہت سے نیچرلائز بھی ہوتے رہتے بھی وہاں ہیں، ووٹنگ بھی وہاں کرنے لگے ہیں، لیکن اب صورتحال ایسی ہے جو پاکستان کے وسائل پر جو دباؤ ہے، ہم اپنے لوگوں کو سنبھال نہیں پا رہے. ہمارے اس وقت پانی کی جی سخت کمی ہوتی جا رہی ہے ملک میں،
تو ہمارا ایک ڈیموگرافک ایکسپلوژن بھی چل رہا ہے، انفلیشن اور فوڈ انسیکیورٹی ہے. ریفیوجیز سنبھالنا اکیلے بغیر مدد کے، بغیر برڈن شیئرنگ کے، جو امریکہ جسے برڈن شیئر کہتا ہے نا، وہ برڈن شیئر نہیں کریں گے تو ہمارے لیے بہت مسئلہ ہو جائے.